اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی, حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے, آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے. چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے. لوگ ان سے عشق کرتے تھے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں, ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی. وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے, انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا فورس کو اکٹھا کر کے. جس میں بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار, جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا, سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا, نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کس طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا, اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خود یہ یزیدی ہیں, ناسبی ہیں, اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے تو ہے تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو, ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں, اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں. یہ اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی, جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نخواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے, زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا, بدماشی کرنی تھی کر لی, اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں, اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے, وہ بھگوڑا مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے, ملک سے جو ہوا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے, پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خبریں پھر کہتے ہیں جی یہ خبر ہے آپ اس کی تردید کریں. کولو خبریں بنا دے ہو پھر آدھے تردید کرو. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اسی یوٹیوبر کے بارے میں کہا جائے کہ تو فلانی زنانی نسا کے کھڑی ہے اور تردید کر. میرے بارے میں کیا کیا انہوں نے اسکینڈل بنایا, میں تردید کیوں کرنی؟ جو چیز ثابت ہوگی پھر تردید کی جائے گی نا. خود سے باتیں بناتے ہیں. پہلے تو آپ ان لوگوں کی صحافت کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ ملاقات ایران پر اسرائیل کے حملے سے پہلے کی طے ہوئی ہے.
اس کا اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بعد میں تعلق بن گیا, لیکن ملاقات پہلے سے شیڈیول تھی. اور وہ شیڈیول اس وجہ سے تھی کہ ہمارے جو عرب ملک ہیں ان کے ذریعے ہم نے ٹرمپ کو اپروچ کیا, ان کے ساتھ اچھی دوستی ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے, ذاتی طور پہ بھی اور ملکی طور پہ بھی. تو پاکستان نے کہا کہ چونکہ جنگ رکوائی ہے امریکہ نے, ہم چاہتے ہیں ہم ان کا ایک آفیشلی شکریہ ادا کریں, اس کے لیے آپ میٹنگ ارینج کروائیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کو, جو کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا, کیونکہ امریکن آئین کے مطابق جو آئینی عہدہ ہے ڈیموکریسی میں, آپ اس کو انوائٹ کریں گے. پہلے جتنے لوگ گئے وہ آئینی عہدے کی وجہ سے گئے. صدر ایوب آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے, صدر تھے. صدر ضیاء الحق صدر ہونے کی وجہ سے گئے, صدر مشرف صدر ہونے کی وجہ سے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو بلایا اور اس چیز کا انہوں نے ظاہر ہے شکریہ بھی ادا کیا. اور ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملوں, چاہے یہ اوپر سے تعریف ہے اندر سے ہے, بہرحال آنر کی بات تو ہے. آپ کے مہاتما صاحب جب مل کے آئے تھے اور کشمیر کا سودا ہو گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا. اپنی سمجھدانی ذرا جو ہے نا اس کو کھول کے رکھیں اور ساری یاداشت کو ریپیٹ کی. اس لیے میں نے کہا تھا سارے بگوڑے جمع ہو کے نا ایک اپنا لیڈر لانچ کرو جو تم نے کیا ہوا ہے داڑھی والا, اس کو ادھر بھیجو. اور اس نے خود کہا میں آؤں گا, میں نے اس کو تیتر بھی انشاءاللہ روسٹ کھلانے ہیں, تو میں اسے بتاؤں گا کہ تمہارا مہاتما آئے تو کہتے ہو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے, اور آج اگر آرمی چیف مل کے آئے اور وہ اس کی تعریف کرے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر ہے فیلڈ مارشل کو ملنا, تو کہہ رہے ہیں جناب رلے نے, تو بھی رلے ایسے, پھر تو سودا کر کے ایسے پھر ڈرامہ بازی قوم نو لایا بس بھی ٹچ دے پیچھے کدے کسی چیز دے پیچھے. ساڑا کتا کتا دے تہاڈا کتا ٹومی. اپنا دماغ کھولو. میں ینگ جنریشن کو اسی لیے سمجھاتا ہوں یہ پولیٹیکل لیڈرز ٹوٹل فراڈ کے اوپر چلتے ہیں, آپ کو مس یوز کرتے ہیں. اچھا اب وہ ملاقات ہو گئی, اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ وہ آرمی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے تو ساتھ آ کے ٹرمپ کے کھڑا نہیں ہونا تھا, ادروائز پرائم منسٹر ساتھ گئے ہوتے. کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہوتے. میں تو ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں, میری تو خواہش تھی کہ وزیر اعظم ساتھ ہوتے اور ٹرمپ کے ساتھ پھر وہاں بیٹھے ہوتے. جب صحافی پوچھ رہے ہوتے تو وہ بھی کچھ سوالات کے جوابات دیتے, یہ بھی دیتے. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ اب انہوں نے تو ظاہر ہے نہیں ساتھ کھڑے ہونا تھا, وہ ڈیموکریٹک اس طریقے سے عہدہ نہیں تھا, تو ٹرمپ سے ہی صحافی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈسکشن ہوئی ہے تو بتائیں. تو انہوں نے کہا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملوں, ٹرو جینٹل مین ہے, اور وہ جو ان کو تعریف انہوں نے کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے جو جملے بولے نا وہ غور طلب ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران کے بارے میں ڈسکشن ہوئی؟ اب اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ڈسکشن ہوئی اور بالکل وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان جملوں کو غور کریں. انہوں نے کہا ہاں ایران کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی اور فیلڈ مارشل باقی بہت سے لوگوں سے اور ملکوں سے زیادہ ایران کو جانتے ہیں. دوسرا جملہ. تیسرا, فیلڈ مارشل ایران اور اسرائیل کی جنگ سے خوش نہیں ہیں. یہ ڈاٹس پھر میں فل کروں گا. ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈائریکٹ تو نہیں انہوں نے بولنا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جنگ روکے, نہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہوگا, طریقے سے ہی بات کی ہوگی. خوش نہیں ہے, البتہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ انہوں نے آخری جملہ پکڑ لیا جی ہمارے ساتھ ہیں, جی اڈے مانگ لیے. وہ ساتھ یہ ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا, اور یہ بات اب نکل چکی ہے, صحافیوں تک بات پہنچا دی, کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ٹویٹس کے ذریعے بتا دیا. پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو, ہمیں آپ موقع دیں, ہم بھی ایران کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے کہ کوئی ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ رک جائے. یہ وہ چیز ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس جنگ کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ کس معاملے پہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے, جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے, لیکن اب اگلا ورژن اس کا آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ڈیل ہو. اس کو تو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے, غیر مشروط ڈیل. البتہ اگر ایران راضی ہے تو پھر ہمیں ایران سے زیادہ وفادار بننے کی ضرورت نہیں ایران کے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنے دیں,
پلس انہوں نے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی اس پہ شکریہ ادا کیا, اور اسی میں انہوں نے کہا کہ ہم نوبیل پرائز کے لیے آپ کو نامینیٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی خیر یہاں سے باتیں شروع ہو چکی تھی, پارلیمنٹ نے کر دی ہے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے دینا تو نہیں ہے, دینا تو انہوں نے نہیں ہے, جنہوں نے دینا ہے وہ اپنے میرٹ کے اوپر دیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نامینیٹ تو یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ دیتے لبرلز کو ہیں, ڈیموکریٹس کو, وہ ریپبلکنز کو نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مل سکتا ہے اگر مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں اور ایران والی جنگ رک جائے, اور پاکستان والی جنگ تو پہلے ہی رکوائی ہے, اگر یہ 3 کام ہو جائیں تو پھر فل چانسز ہیں. یورپ بھی تو یہی چاہ رہا ہے کہ جنگ رک جائے. اگر ٹرمپ یورپ کی بات مانتے ہوئے ایران کے ساتھ جنگ کو رکوا دے تو پھر یورپ نے ہی نوبیل پرائز کو سپورٹ کرنا ہے, پھر چانس ہے ملنے کے, ورنہ تو مجھے بھی نہیں نظر آ رہا کہ انہیں کوئی نوبیل پرائز ملے گا. ظاہر ہے یہ تو ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک اس حوالے سے داغ لگ جائے گا کہ اتنا بڑا حملہ ہوا اسرائیل کا ایران کے اوپر, اور اس کے بعد اتنے لوگوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے, تو یہ کوئی اچھی چیز ان کے اس کیریئر میں نہیں لکھی جائے گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, OIC کے فورم کے ذریعے اور UNO کے فورم کے ذریعے. اب آخر میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں, چائنا, رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC, میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں. کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے, 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی. اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے, اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. خانہ جنگی ہوگی, رجیم چینج ہوگی, اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی. بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا. میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے, یہی ایران کے حق میں اور باقی مسلمان ملکوں کے حق میں اور دنیا کے حق میں بہتر ہے. اور اگر یہ جنگ کنٹینیوس ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے. بالکل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلمان کو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے, اپنی لائف کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر, شام کے مسلمانوں کے اوپر, لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اور ایران کے مسلمانوں کے اوپر آیا. ایران بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے ہیں پاکستان کے حق میں. اور ابھی میں کل رات کو سلیم صافی صاحب کے ساتھ جرگا پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ آپ پروگرام ضرور دیکھیں, ماسٹر پیس ہے وہ پروگرام. حسین حقانی صاحب جو ہمارے ایکس سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں, بڑا زبردست انالیسس کیا ہے, ان کا انٹرویو تھا. اور ایک کوئی اور تھے صحافی ایران کی طرف سے جو ایران کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کا بھی انٹرویو تھا. اس میں صافی صاحب نے ان سے بالکل ننگے سوال کیے ہیں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ دوستی گانٹھے ہوئے تھے, یا پاکستان. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے سے نکلنے دیں, ہم اپنی دوستیاں بھی ریوائز کریں گے. ہمیں پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا نہیں کھڑا ہوا. اگرچہ انڈین عوام, انڈیا کے کئی یوٹیوبرز اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کے ذرا دیش بھکت نام کا جو چینل ہے جس کی اتنی ویورشپ ہے, کسی مسلمان نے مسلمانوں کے حق میں وہ ولاگ نہیں بنائے, اور جس طرح اس نے یورپ اور امریکہ کو للکارا ہے, سلوٹ ہے جی اس بندے کو. میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی, کومنٹس کیے نیچے, کمال کام کیا, دلیری ہے. تو اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے, لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے. اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے, یہ میں کلیئر کر دوں. ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی. میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر, ہماری یہ نہ فیلڈ ہے, نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کو ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے, اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے
کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا۔ اس وقت پاکستان کا کام ہے کہ جہاں تک وہ بہتر سمجھتے ہیں سپورٹ کریں۔ ہم اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ اس جنگ میں کودنے کا ارادہ بھی کریں تب بھی ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم جنگ میں نہیں کودیں گے، سفارتی محاذ کے اوپر سپورٹ کریں گے، تو بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائیں گے۔ ہم یہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں چاہتے، نہ اس خانہ جنگی کا کوئی فائدہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ جذباتی تو لوگ یہاں باتیں کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت یہ ایسا کیوں ہوا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لینا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمارے پاس تو اب اپنی ناکامیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اتنا تجربہ ہو چکا ہے پاکستان کا جنگوں کا، اور انٹرنل دہشت گردی کا، اور امریکہ کی خدمت گزاری کرنے کا، کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہماری ریاست جنگ میں جائے گی ایران کی سپورٹ میں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر میں اس وقت یہ باتیں نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے بیوقوفی کر دی۔ وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایون ان سے غلط ڈیسیژن بھی ہوا، ریاست کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ادروائز انارکی پھیلے گی۔ اور اگر وہ جنگ میں نہ بھی جائیں، صرف سفارتی سپورٹ کریں، تو بھی ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے کہ احتجاج کر کے ملک کو بلاک کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایران کا فوجی ساتھ بھی دیں۔ یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے، کیونکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آج دنیا کے کسی مسلمان کو پاکستان کی فوج، حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام دنیا میں کوئی ملک نہیں کروا سکا، پاکستان نے ان دنوں میں کروایا کہ عرب ملکوں سے ایران کے حق میں بیان دلوا دیا ہے۔ یہ پاکستان نے کروایا ہے۔ وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے دیا، یہ کوششیں پاکستان کی ہیں۔ آج ہر جگہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سفارتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسر چھوڑی ہے۔ اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹائم دیں، ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی اس معاملے کو دے کر چلیں۔ وہ اب جو بد عہدی ہوئی وہ تو ٹرمپ کی طرف سے ہوئی نا، کہ ادھر انہوں نے ٹائم دیا اور 2 ہفتے نہیں گزرے اور انہوں نے اپنا کام ڈال دیا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں اس ٹویٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم پیس کی طرف آتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کر لیا۔ میں کہتا ہوں جی اب بھی جنگ رک جائے، اور ان شرائط کے اوپر جو کنسنسس کے ساتھ ایران اور اسرائیل میں اور امریکہ میں طے پائے۔ ایران کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں بڑا بدماش بن کے ابھرے گا، تو میرا خیال ہے اسرائیل کے رہنے والے لوگوں نے جو کچھ ان چند دنوں میں دیکھا، اس کے بعد انہیں اس تکلیف کا اندازہ ہو گیا ہوگا جو فلسطینی کاٹ رہے ہیں۔ اسرائیل بھی ہوش کے ناخن لے اور اپنے معاملات کو سیدھا لے کے چلے، ادروائز اگر وہ اسی طریقے سے اپنی بدماشی کرتا رہا، یہ حقیقت بات ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں تو اسرائیل کے ساتھ پھر بھی کوئی تعاون کر لیتی ہیں، خصوصاً عرب، لیکن عوام چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے، وہ سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل کی حکومت اور ان کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہوئے، اور یہ ان کو پتہ ہے۔ اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف پاکستان سے ہوتی ہے۔ پاکستان کا نام ہر جگہ وہ مینشن کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔